بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کا جو سبق پڑھنے والے ہیں ہم لوگ، جس کا عنوان ہے بنیامین عند یوسف۔ بنیامین یوسف علیہ السلام کے پاس، عند پاس۔ ودخل الاخوۃ من ابواب متفرقۃ، دخل یدخل داخل ہونا، اخوتن بھائی داخل ہوئے، یعنی تمام بھائی داخل ہوئے، من ابواب متفرقۃ، باب ان کی جمع ابواب دروازہ، متفرقۃ مختلف، من ابواب متفرقۃ مختلف دروازوں سے۔ ودخل الاخوۃ من ابواب متفرقۃ، تمام بھائی داخل ہوئے مختلف دروازے سے، الگ الگ دروازے سے۔ کما امرہم، جیسا کہ انہیں حکم دیا تھا، ابوہم ان کے والد صاحب نے۔ امر یا امر حکم دینا، امرا کا فاعل ابوہم ہے۔ کما جیسا کہ امرہم ان لوگوں کو حکم دیا تھا، ابوہم ان کے والد صاحب نے۔ ووصلوا الی یوسف، اور سب کے سب یوسف کے پاس پہنچ گئے۔ وصل یصل پہنچنا، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور تمام بھائی یوسف کے پاس پہنچ گئے۔ ولما رأى یوسف بنیامین فرح جدا، اور جب یوسف نے دیکھا، رأى دیکھنا، جب یوسف نے دیکھا بنیامین کو، فرح جدا تو وہ بہت خوش ہوئے، فرح مانے خوش ہونا۔ وانزلہ فی بیتہ، اور اپنے گھر میں انہیں قیام کرایا۔ انزلہ ینزل مانے ہوتا ہے قیام کرانا، اتارنا، ٹھہرانا۔ وانزلہ فی بیتہ، اور ان کو یعنی بنیامین کو یوسف نے اپنے گھر میں، فی بیتہ اپنے گھر میں ٹھہرایا، اپنے گھر میں قیام کرایا۔ وقال یوسف لبنیامین، اور یوسف نے کہا بنیامین سے، قال کہنا، اور یوسف علیہ السلام نے بنیامین سے کہا، انی انا اخوک، میں تمہارا بھائی ہوں، میں انا اخوک تمہارا بھائی ہوں۔ وطمأن بنیامین، تو بنیامین مطمئن ہو گئے۔ اطمأن یطمئن مانے ہوتا ہے مطمئن ہونا، دل کو قرار آنا، تو بنیامین مطمئن ہو گئے۔ وَلَقِيَ يُوسُفُ بِنْيَامِينَ بَعْدَ زَمَنٍ طَوِيلٍ، لقیہ یلقا ملنا، ملاقات کرنا۔ یوسف ملاقات کیے، ملے بنیامین سے، بعد زمن طویل، ایک لمبے زمانے کے بعد۔ زمن طویل یہ موصوف صفت ہے، ایک لمبے زمانے کے بعد۔ وَذَكَرَ أُمَّهُ وَأَبَاهُ، اور انہوں نے ذکر کیا اپنی امی اور اپنے ابو کا، یعنی اپنے والدین کا ذکر کیا۔ وَذَكَرَ بَيْتَهُ، اور اپنے گھر کو یاد کیا، یعنی یوسف علیہ السلام۔ وَذَكَرَ أُمَّهُ وَأَبَاهُ، انہوں نے اپنی والدہ اور اپنے والد کو یاد کیا اور اپنے گھر کو یاد کیا۔ وَذَكَرَ صِغَرَهُ، صِغَرٌ بچپن کو کہتے ہیں، بچپنا، اور اپنے بچپنے کو یاد کیا۔ ذکر یذکر یاد کرنا، ذکر کرنا، اپنے بچپنے کو یاد کیا۔ وَأَرَادَ یوسف، اور یوسف علیہ السلام نے چاہا، ارادہ کیا، اراد یرید ارادہ کرنا، ان یبقى کہ وہ باقی رہے، عندہ یوسف کے پاس، بنیامین، یعنی بنیامین یوسف کے پاس، عندہ یوسف کے پاس باقی رہے۔ یوسف علیہ السلام نے چاہا، ارادہ کیا۔ یراہ کل یوم، ہر دن وہ ان کو دیکھے، یعنی یوسف بنیامین کو ہر دن وہ دیکھے، یہاں سے اس کا تعلق ہے، یعنی یوسف علیہ السلام نے یہ چاہا، ان یبقى عندہ بنیامین، کہ بنیامین ان کے پاس ہی رہے، یراہ کل یوم، وہ اس کو ہر دن دیکھے، وَيُكَلِّمُهُ، اور وہ ان سے بات کرے، وَيَسْأَلُهُ عَنْ بَيْتِهِ، اور اپنے گھر کے بارے میں اس سے پوچھے، یعنی گھر والوں کے بارے میں پوچھتے رہیں۔ سأل یسأل پوچھنا، کلم یکلم معنی ہوتا ہے بات کرنا، یکلم کا فاعل ہے ہوا ضمیر، جو یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی یوسف بنیامین سے بات کرتے رہے اور اپنے گھر کے احوال کے بارے میں ان سے پوچھتے رہے، جائزہ لیتے رہیں۔ ولیکن کیف السبیل الی ذلک، لیکن کیسے ممکن تھا، السبیل راستہ کو کہتے ہیں، الی ذلک اس طرف، مراد ہے یعنی بنیامین کو اپنے پاس روکنا، ٹھہرانا۔ ولیکن کیف السبیل الی ذلک، لیکن یہ کیسے ممکن تھا،
یعنی ایسا کرنا کیسے ممکن تھا۔ وبنیامین راجعون، اب بنیامین لوٹنے والے تھے، راجعون اس میں فاعل ہے، لوٹنے والے تھے، غدن آنے والے کل کو، الی کنعان، کنعان یعنی کنعان کی طرف لوٹنے والے تھے۔ وکیف السبیل الی ذالک، اور یہ کیسے ممکن تھا، یعنی اس طرح کیسے ہو سکتا تھا۔ والاخوۃ عاہد اللہ، تمام بھائیوں نے، اخن کی جمع اخوتن بھائی، تمام بھائیوں نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا تھا۔ عہد یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے جس کا فاعل ہم ضمیر ہے جو اخوتن مراد ہے، یعنی تمام بھائیوں نے اللہ سے معاہدہ کیا تھا، علی اس بات پر، ان یرجعوا بہ معہم کہ وہ ان کو ساتھ لے کر، معہم اپنے ساتھ لے کر لوٹیں گے۔ رجع یرجع لوٹنا، یرجع یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، الناصبہ اس میں داخل ہے اس لیے یرجع کا نون حذف ہے۔ ان یرجعوا کہ وہ لوٹیں گے، بہ ان کو لے کر، یعنی بنیامین کو لے کر، معہم اپنے ساتھ، یعنی عاہد اللہ والاخوۃ عاہد اللہ، تمام بھائیوں نے اللہ سے معاہدہ کر رکھا تھا اس بات پر کہ وہ اپنے ساتھ بنیامین کو لے کر لوٹیں گے۔ وکیف یمکن لیوسف، اور یوسف کے لیے کیسے ممکن تھا، کیف معنی کیسے، امکن یمکن ممکن ہونا، اور یہ کیسے ممکن ہو سکتا تھا، لیوسف یوسف کے لیے، ان یحبس بنیامین عندہ بغیر سبب کہ بنیامین کو عندہ اپنے پاس، بغیر سبب بغیر سبب کے وہ روکتے، حبس یحبس معنی ہوتا ہے قید کرنا، اپنے پاس روکنا ٹھہرانا، ان یحبس کہ یوسف روکتے، بنیامین کو، عندہ اپنے پاس، بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے، سبب بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی وجہ کے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ اور لوگ کہتے، یعنی اگر یوسف علیہ السلام بغیر کسی وجہ کے بنیامین کو روک لیتے تو لوگ کہتے، قد حبس العزیز کہ عزیز نے، یعنی عزیز مصر نے روک لیا ہے، قید کر لیا ہے، حبس یحبس روکنا، قید کرنا، کہ عزیز مصر نے روک لیا ہے، عندہ اپنے پاس، کنعانین ایک کنعانی شخص کو، کنعانین یہ مراد ہے یعنی بنیامین کو روک لیا ہے، کنعانین کنعانی کو، کنعانین ایک کنعانی کو اپنے پاس عزیز مصر نے روک لیا ہے، بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے، ان ھذا لظلم عظیم بے شک یہ ایک بڑا ظلم ہے، لظلم عظیم یہ موصوف صفت ہے، بے شک یہ ایک ظلم ہے، یہاں سے اس کا تعلق ہے۔ وَيَقُولُ النَّاسُ اور لوگ کہتے ہیں اگر یوسف روک لیتے اپنے پاس تو، قد حبس العزیز کہ عزیز مصر نے قید کر لیا ہے، روک لیا ہے، عندہ اپنے پاس، کنعانین ایک کنعانی کو، بغیر سبب بغیر کسی وجہ کے، ان ھذا لظلم عظیم بے شک یہ ایک ظلم ہے، ایک بڑا ظلم ہے۔ ولیکن یوسف کان ذکیا عاقلا لیکن یوسف علیہ السلام کان ذکیا ایک ذہین آدمی تھے، عاقلا اور عقل مند تھے، ذکیا ہوشیار، ذہین، عاقلا اور عقل مند، لیکن یوسف علیہ السلام ایک ذہین اور عقل مند انسان تھے۔ کان عند یوسف اناء ثمین یوسف علیہ السلام کے پاس تھا، کان تھا، عند یوسف علیہ السلام کے پاس، اناء ثمین کچھ قیمتی برتن، اناء برتن کو کہتے ہیں، ثمین قیمتی، کچھ قیمتی برتن یوسف علیہ السلام کے پاس تھے، وکان یشرب فیہ اور وہ اسی میں پیتے تھے، یعنی پانی وغیرہ اسی میں پیا کرتے تھے، شریب یشرب پینا، کانا جب فعل مضارع میں داخل ہوتا ہے تو وہ ماضی استمراری کی معنی دیتا ہے، تو اس میں بھی داخل ہے، کان یشرب فیہ وہ اس میں پانی پیا کرتے تھے، وضع ھذا الاناء فی متاع بنیامین، وضع یضع رکھنا، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے اور اس کا فاعل ہے ہوا ضمیر جو یوسف علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے، وضع ھذا الاناء اس برتن کو، ھذا الاناء اس برتن کو رکھ دیا انہوں نے، فی متاع بنیامین بنیامین کے سامان میں، یعنی جو تھیلا وغیرہ لے کر آئے تھے اس میں رکھ دیا،
وَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ایک پکارنے والے نے پکارا، آواز لگائی، اذن یؤذن آواز لگانا پکارنا، مؤذن پکارنے والا شخص نے پکارا، آواز لگائی، انکم لسارقون کہ تم لوگ چور ہو، لسارقون یعنی یقیناً تم لوگ چور ہو۔ والتفت الاخوۃ تمام بھائی متوجہ ہوئے، التفت یلتفت متوجہ ہونا، تمام بھائی متوجہ ہو گئے۔ وقال اور ان لوگوں نے کہا، ماذا تفقدون تم لوگ کیا کھوئے ہو، یعنی تم لوگوں کا کیا کون سی چیز کھو گئی ہے۔ فقد یفقد کھونا، ماذا تفقدون یعنی تم لوگ کیا کھو رہے ہو، کیا چیز تم لوگ کھو دیے ہو۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، یعنی جو بادشاہ کے عزیز مصر کے جو کارندے تھے ان لوگوں نے کہا، نفقد سواع اناء الملک، اناء یہ برتن کہتے ہیں، سواع کے بھی بالکل ہم معنی ہیں، اس کے معنی بھی برتن۔ نفقد سواع الملک یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے کہ ہم نے کھو دیا ہے بادشاہ کے برتن کو، یعنی قیمتی برتن کو کہتے ہیں سواع، بادشاہ کے برتن کو ہم نے کھو دیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِحِمْلِ بَعِيرٍ اور جو شخص اس کو لے کر آئے گا، من یعنی جو شخص جاء بِهِ اس کو لے کر آئے گا یعنی برتن کو لے کر آئے گا، حمل بعیر تو اس کے لیے ایک اونٹ سے لدا ہوا سامان ہے۔ حمل بعیر، بعیر اونٹ کو کہتے ہیں، حمل یعنی ساز و سامان، لدا ہوا جو سامان ایک انعام کے طور پر جو دیا جاتا تھا اسی کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ اور جو شخص یعنی اس برتن کو تلاش کرے گا جو لے کر آئے گا، حمل بعیر تو اس کے لیے اونٹ سے لدا ہوا بھر کر سامان ہے۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، تاللہ لقد علمتم ما جئنا لنفسد فی الارض وما کننا سارقین۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، تاللہ بخدا، لقد علمتم تم لوگ جانتے ہو، تم لوگوں کو معلوم ہے، ما جئنا ہم لوگ نہیں آئے ہیں، جئنا یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے، ما جئنا ہم لوگ نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض زمین میں فساد پھیلانے کے لیے، یعنی ہم زمین میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ افسدہ یفسد معنی ہوتا ہے فساد پھیلانا، واحد جمع متکلم کا صیغہ ہے۔ ما جئنا ہم نہیں آئے ہیں، لنفسد فی الارض کہ ہم زمین میں فساد پھیلائے، وما کننا سارقین اور ہم لوگ چور نہیں ہیں، سارقن چور کو کہتے ہیں، وما کننا اور ہم نہیں ہیں، سارقین چور یعنی چوری کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں۔ قالوا ان لوگوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، قالوا مراد ہے یعنی جو بادشاہ کے جو کارندے تھے، جو لوگ تھے، انہوں نے کہا، فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین تو اس کا بدلہ کیا ہوگا کہ اگر تم لوگ جھوٹ بول رہے ہوگے تو، یعنی اس کی سزا کیا ہوگی، جزاؤن سزا بدلہ دونوں کے معنی دیتا ہے۔ فما تو کیا ہوگا، جزاؤہ اس کی سزا، ان کنتم کاذبین اگر تم لوگ جھوٹے ہوگے، کاذبون یعنی جھوٹا، یعنی اگر تمہیں لوگوں کے سامان سے وہ برتن نکل آئے اور تم لوگ جھوٹ بول رہے ہوگے تو تم لوگوں کی سزا کیا ہوگی، کہنے کا مراد یہ ہے۔ قال ان لوگوں نے کہا، فما جزاؤہ تو اس کی سزا کیا ہوگی اگر تم لوگ جھوٹے ہوگے۔ قال ان لوگوں نے کہا یعنی بادشاہ کے جو کارندے تھے، جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ کذلک نجزی الظالمین کہ اس کا بدلہ من وجد فی رحلہ جس کے کجاوے میں، رحل کجاوا یا سامان، یعنی جس کے کجاوے میں جس کے سامان میں وہ پایا جائے گا، یعنی برتن، وجیدہ کا نائب فاعل ہے اناؤن، یعنی جس کے سامان میں وہ برتن پایا جائے گا، فہو جزاؤہ تو اس کا بدلہ ہے، کذالک نجزی الظالمین اسی طرح، کذالک اسی طرح، نجزی الظالمین ہم ظالموں کو بدلہ دیتے ہیں، جزا یجزی یعنی بدلہ دینا، ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں، سزا دیتے ہیں۔ قالوا ان لوگوں نے کہا یعنی بادشاہ جو کارندے تھے، اس کی سزا کہ جس کے سامان میں پایا جائے گا وہ برتن تو اس کی سزا ہے اور ہم اسی طرح ظالموں کو سزا دیتے ہیں۔ وخرج الاناء من متاع بنیامین اور برتن نکلا، خرجہ نکلنا، اب برتن نکلا یعنی برتن کو پایا گیا، من متاع بنیامین بنیامین کے سامان میں، بنیامین کے کجاوے میں، متاع سامان، بنیامین کے سامان سے برتن نکلا، اناء برتن،
فخجل الاخوۃ تمام بھائی شرمندہ ہوئے، خجیلہ شرمندہ ہونا، الاخوۃ بھائی، تمام بھائی شرمندہ ہوئے، ولیکن قالوا من غیر خجل، ولیکن لیکن قالوا ان لوگوں نے کہا، یعنی اخوہ تمام بھائیوں نے کہا، من غیر خجل بغیر شرمائے ہوئے، خجل شرمندگی، غیر یعنی بغیر، من غیر خجل بغیر شرمندگی کے، بغیر شرمائے ہوئے ان لوگوں نے کہا، ان یسرق بنیامین فقد سرق اخ لہ یوسف، ان کے معنی اگر، ان یسرق اگر چوری کیا ہے، بنیامین نے، فقد سرق اخ لہ یوسف تو اس کے بھائی، اخ لہ یعنی اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے، سرق یسرق معنی ہوتا ہے چوری کرنا، ان یسرق بنیامین اگر بنیامین نے چوری کی ہے، فقد سرق اخ لہ یوسف تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے، یعنی اگر بنیامین نے چوری کی ہے تو اس کے بھائی یوسف نے بھی چوری کی ہے، من قبل اس سے پہلے، وسمع یوسف ھذا البہتان، سمع سننا، یوسف نے سنا، یوسف فاعل ہے سمع کا، یوسف علیہ السلام نے سنا، ھذا البہتان اس بہتان کو یعنی اس الزام کو سنا، فسکت وہ خاموش رہے، سکت یسکت خاموش رہنا، یعنی یوسف خاموش رہے، ولم یغضب اور وہ غصہ نہیں ہوئے، غضب یغضب غصہ ہونا، وہ غصہ نہیں ہوئے، وکان یوسف کریما حلیما اور یوسف علیہ السلام کانا تھے، کریمن ایک نیک، حلیمن اور بردبار، یعنی دل کے بالکل نرم مزاج والے تھے، اور یوسف علیہ السلام ایک نیک اور بردبار انسان تھے، قالوا ان لوگوں نے کہا، یعنی یوسف کے جو بھائی تھے ان لوگوں نے کہا، یا ایھا العزیز اے عزیز مصر، ان لہ ابا شیخا کبیرا کہ ان کا ایک بہت ہی بوڑھا باپ ہے، لہو سے مراد یعنی بنیامین کا ایک بہت ہی بوڑھا باپ ہے، ایک بوڑھے باپ ہے بنیامین کے، فخذ احدنا تو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، اخذ یا اخذ سے لینا رکھنا، یہ خذ یہ امر کا صیغہ ہے واحد مذکر غائب کا، فخذ امرنا، فخذ احدنا تو ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیجئے، احدنا ہم میں سے کسی ایک کو، مکانہ اس کی جگہ یعنی بنیامین کی جگہ، انا نراک من المحسنین ہم آپ کو محسنین میں سے سمجھیں گے، یعنی احسان کرنے والوں میں سے سمجھیں گے، یعنی اگر آپ ایسا کریں گے کہ بنیامین کو چھوڑ کر ہم میں سے کسی ایک کو رکھ لیں گے تو ہم آپ کو نیکوکار میں سے سمجھیں گے، رعا یرا سے دیکھنا سمجھنا دونوں معنی ہوتا ہے، یہ امام متکلم کا صیغہ ہے، انا نراک ہم آپ کو سمجھیں گے، من المحسنین نیکوکار میں سے، قال یعنی عزیز مصر نے کہا، مراد یوسف علیہ السلام ہے، معاذ اللہ اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون کہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں، لے لیتے ہیں، الا من وجدنا متاعنا عنده کہ ہم نے اپنے سامان کو جس کے پاس پایا ہے، وجدنا جس کے پاس ہم نے پایا ہے، متاعنا اپنے سامان کو یعنی اپنے برتن کو، عنده جس کے پاس، انا اذا لظالمون تب تو ہم ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی اگر ہم دوسرے شخص کو اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو اس صورت میں ہم اس پر ظلم کرنے والے ہوں گے، اسی کہہ رہے ہیں، قال معاذ اللہ اللہ کی پناہ کہ اگر ہم رکھ لیتے ہیں اس شخص کو جس کے پاس ہم نے سامان کو نہیں پایا ہے تو ہم ظلم کرنے والے ہوں گے، وہکذا اسی طرح بقی بنیامین عند یوسف باقی رہے، بقی یبقی باقی رہنا ٹھہرے، بنیامین باقی رہے، عند یوسف یوسف کے پاس، وفرح الاخوان جمیعا اور دونوں بھائی بہت خوش ہوئے، فرح خوش ہونا، اخوان سے مراد یعنی یوسف اور بنیامین دونوں بھائی خوش ہوئے، ان یوسف کان وحیدا بے شک یوسف علیہ السلام کان تھے، وحیدا تنہا اکیلے تھے، منذ زمن طویل ایک لمبے زمانے سے، منذ سے، زمن طویل ایک لمبے زمانے سے، موصوف صفت ہے، ایک لمبے زمانے سے یوسف علیہ السلام تنہا تھے، لا یرا احدا من اہلہ وہ اپنے گھر والوں میں سے کسی شخص کو نہیں دیکھتے تھے، رعا یرا دیکھنا،
اپنے گھر والوں میں سے کسی بھی شخص کو وہ نہیں دیکھتے تھے۔ وقت ساق اللہ علیہ بنیامین، ساق یسوق معنی کھینچ کر لانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس یعنی یوسف کے پاس بنیامین کو لے آیا، پہنچا دیا، کھینچ کر لے آیا۔ افلا یحبسہ عندہ، تو کیا، حمزہ استفہامیہ ہے، تو کیا پھر اس کو یعنی بنیامین کو یوسف اپنے پاس قید کر لیتے، اپنے پاس رکھ لیتے۔ حبس یحبس معنی قید کر لینا، تو کیا یوسف بنیامین کو عندہ اپنے پاس رکھ لیتے، یراہ اور اس کو دیکھتے، ویکلمہ اور اس سے بات کرتے، وحل من الظلم اور کیا یہ ظلم ہے یعنی ظلم میں سے ہے، ان یقیم اخ عند اخیہ کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس قیام کرے، ٹھہرے۔ اقام یقیم ٹھہرانا، قیام کرنا، رکنا۔ ان یقیم اخ عند اخیہ کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس ٹھہرے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وحل من الظلم، کیا یہ ظلم ہے، کیا یہ ناانصافی ہے کہ ایک بھائی اپنے بھائی کے پاس رکے، ٹھہرے۔ ابداً ابداً، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ابداً معنی ہرگز نہیں۔